بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے دونوں قبیلوں کینکا اور بنو نذیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ کعب بن اسد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو، یہ خوبصورت لڑکیاں جو حبی بن اخطب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہوگا۔ کعب نے پوچھا، تو کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ نعیم نے کہا، معاہدہ نہ توڑو، انہیں ابھی ناراض نہ کرو، لیکن اپنی حفاظت کی ان سے ضمانت لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں۔ اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدے میں مخلص ہیں۔ کعب بن اسد نے کہا، ہاں نعیم، میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے۔ ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی۔ سیدھا رستہ چھوٹا تھا لیکن راستے میں خندق تھی۔ وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے، مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نعیم جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں اور ان کی زبان سوکھ گئی تھی۔ ایک ہی بار بے تحاشا پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ابو سفیان نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کی دانشمندی اور تدبر سے متاثر تھا۔ ابو سفیان نے نعیم سے پوچھا، تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر میں سے نہیں آئے، کہاں سے آ رہے ہو؟ نعیم بن مسعود نے جواب دیا، بہت دور سے، جاسوسی کے ایک مہم سے آ رہا ہوں۔ تم لوگ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر آئے ہو۔ کیا تم بھول گئے تھے کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو ہمارے ہاتھوں یہیں پر ختم کرا دینا چاہتے ہیں۔ میں بنو قریظہ کے دو دوستوں سے مل آیا ہوں اور مجھے مدینہ کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کعب بن اسد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے اسے کہا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں پر حملے کرے۔ وہ اب تم سے قریش کے سرکردہ خاندانوں کے چند افراد یرغمال میں ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا، مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر حملہ کر دیں گے۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کو یرغمال میں اپنا ایک آدمی بھی نہ دینا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم نعیم، اگر تمہاری یہ بات سچ نکلی تو میں بنو قریظہ کی بستیاں اجاڑ دوں گا۔ کعب بن اسد کی لاش کو میں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتا ہوا مکہ لے جاؤں گا۔ اس نے کیا سوچ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ نعیم بن مسعود نے کہا، اس کی سوچ پر آپ نے شراب اور حسین لڑکیوں کا طلسم طاری کر دیا ہے۔ کیا شراب اور عورت کسی کے دل میں خلوص اور دیانتداری رہنے دیتی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، اسے شراب اور عورت کس نے دی؟ کیا بدبخت کعب اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں اس کی قوم اور اس کے مذہب کا تحفظ ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کا مذہب اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو یہودیت ختم ہو جائے گی۔ نعیم نے کہا، تم یہودیوں کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے۔ وہ اپنے دشمن پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ حبی بن اخطب بھی یہودی ہے۔
उसने तुम्हारी तरफ से काब को शराब का निस्फ मटका और 2 निहायत हसीन लड़कियां दी हैं। मैं जब काब से मिला तो वो शराब में बदमस्त था और दोनों लड़कियां नीम बरहना हालत में उसके पास थीं। उसने बदमस्ती के आलम में मुझे कहा कि वो अहले कुरैश को उंगलियों पर नचा रहा है। अबू सुफियान ने तलवार के दस्ते पर हाथ मार कर कहा, नईम, मैं मदीना से महासरा उठाकर बनु करीजा की नस्ल खत्म कर दूंगा। उसकी ये जुर्रत के कबीला कुरैश के सरकर्दा चंद अफराद को जमानत के तौर पर यरगमाल बनाकर रखना चाहता है। तुम्हें इतना नहीं भड़कना चाहिए अबू सुफियान। ठंडे दिल से सोचो और फैसला कर लो कि काब को तुम एक भी आदमी यरगमाल में नहीं दोगे। मैं फैसला कर चुका हूँ। क्या तुम अहले मदीना की कोई खबर दे सकते हो? वो किस हाल में हैं? वो कब तक भूख बर्दाश्त करेंगे? नईम बिन मसूद को अबू सुफियान के पांव उखाड़ने का मौका मिल गया। मैं हैरान हूँ अबू सुफियान, अहले मदीना खुश और मुतमईन हैं। वहाँ भूख के कोई आसार नहीं। खुराक की कमी जरूर है, लेकिन अहले मदीना का जोश और जज्बा ऐसा है कि जैसे उन्हें खुराक की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुहासरे का उन पर कोई असर नहीं हुआ। जी जनाब, बिल्कुल नहीं। उन पर मुहासरे का ये असर है कि वो जोशो खरोश से फटे जा रहे हैं। हमारे यहूदी जासूस हमें बता रहे हैं कि मदीना में खुराक तकरीबन खत्म हो चुकी है। अबू सुफियान ने जरा परेशान होकर कहा, वो झूठ बोलते हैं। नईम ने उसे और ज्यादा परेशान करने के लिए कहा, मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि यहूदियों पर भरोसा ना करना। ये बता करके मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं। वो तुम्हें उकसा रहे हैं कि तुम मुसलमानों को कमजोर समझकर कहीं से खंदक उबूर कर लो और मदीना पर हमला कर दो। वो अहले कुरैश और मेरे कबीले गतफान को मुसलमानों के हाथों तबाह कराना चाहते हैं। मैं उनकी नीयत मालूम कर लेता हूँ। अबू सुफियान ने कहा और अपने गुलाम को आवाज दी, अकरमा और खालिद को बुला लाओ। नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन मसूद ये कहकर चले गए कि मैं अपने सरदार गतफान को खबरदार करने जा रहा हूँ। खालिद और अकरमा आए तो अबू सुफियान ने उन्हें बताया कि नईम उसे काब बिन असद के मुतालिक क्या बता गए हैं। खालिद ने कहा, गैरों के सहारे लेकर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती अबू सुफियान। आपने ये तो सोचा ही नहीं कि बनु करीजा मुसलमानों के साए में बैठे हैं। वो जमीन के नीचे से मुसलमानों पर वार कर सकते हैं, लेकिन वो है तो मुसलमानों के रहमो करम पर। अगर आप लड़ने आए हैं तो जंगजुओं की तरह लड़ें। अबू सुफियान ने पूछा, क्या ये सही नहीं होगा कि तुम दोनों में से कोई काब बिन असद के पास जाए? हो सकता है कि उसने नईम से कहा हो कि वो हमसे यरगमाल मांगेगा, लेकिन तुम जाओ तो वो ऐसी शर्त पेश ना करे। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तमाम का तमाम लश्कर नीम फाका कशी की हालत में है? क्या ये लश्कर खंदक उबूर कर सकता है? यही एक सूरत है कि काब मदीना के अंदर मुसलमानों पर शबखून मारने का इंतजाम करे। अकरमा ने कहा, मैं जाऊंगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि काब बिन असद ने यरगमाल की शर्त पेश की तो मैं आपसे पूछे बगैर मुआहदा मनसूख कर आऊंगा। खालिद ने अबू सुफियान से पूछा, क्या मैं भी अकरमा के साथ चला जाऊं? इसका अकेले जाना ठीक नहीं है। अबू सुफियान ने कहा, नहीं, अगर खतरा है तो मैं 2 सालार जाया नहीं कर सकता। अकरमा अपनी हिफाजत के लिए जितने लश्करी साथ ले जाना चाहता है ले जाए। अकरमा उसी वक्त रवाना हो गया। उसके साथ 4 लश्करी थे। उसे बड़ी दूर का चक्कर काट कर बनु करीजा तक पहुंचना था।
وہ جمعے کی رات اور تاریخ 14 مارچ سن 627 تھی جب اکرمہ خندق سے دور دور چلتا شیخین کے سلسلہ کو میں داخل ہوا اور کعب بن اسد کے گھر پہنچا۔ کعب کو معلوم تھا کہ اکرمہ کیوں آیا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، آؤ اکرمہ، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے 10 دن کی مہلت مانگی تھی۔ کعب بن اسد نے اپنے غلام کو آواز دی۔ غلام آیا تو اس نے غلام سے شراب اور پیالے لانے کو کہا۔ اکرمہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، پہلے میری بات سن لو کعب، میں شراب پینے نہیں آیا، مجھے جلدی واپس جانا ہے، ہم محاصرے کو اور زیادہ طول نہیں دے سکتے، ہم کل مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینہ میں ان جگہوں پر جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں کل سے حملے شروع کر دو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن درپردہ تم نے وہ معاہدہ قائم کر رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اتنے میں ایک نہایت حسین لڑکی شراب کی سرئی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اکرمہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ اکرمہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ اکرمہ نے کہا، کعب، تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کے عوض بیچ ڈالی ہے جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کعب بن اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ میرے عزیز اکرمہ، میں تمہارے چہرے پر رعونت کے آثار دیکھ رہا ہوں، صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بنو قریظہ کے تحفظ اور سلامتی کے لیے کیا تھا، اور میں نے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری فتح اور مسلمانوں کی شکست کی خاطر کیا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا میرے مذہب کا حکم ہے، تمہارے ساتھ معاہدہ نبھانا اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ حبی بن اخطب سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اہل قریش اور اہل غطفان مجھے بنو قریظہ کی سلامتی کی ضمانت دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم سے ظالمانہ انتقام لیں۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود نے جو چنگاری ان لوگوں کے درمیان پھینک دی تھی وہ اکرمہ کے سینے میں سلگ رہی تھی۔ نعیم نے اکرمہ کے ذہن میں ابو سفیان کی معرفت سے پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ کعب افراد کی صورت میں ضمانت مانگے گا۔ کعب کی زبان سے ضمانت کا لفظ سنتے ہی اکرمہ بھڑک اٹھا۔ اکرمہ نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے؟ کعب بن اسد نے کہا، میں یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو عقل خدا نے اپنے رسول کو دی ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی۔ میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں، کہو تمہیں کیسی ضمانت چاہیے؟ کعب بن اسد نے کہا، قبیلہ قریش کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا اکرمہ، یہ ہمارا تمہارا دستور ہے، اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یرغمال لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی، یہ تعداد تم خود مقرر کر لو۔ تم جانتے ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے۔ اکرمہ نے بھڑکی ہوئی آواز میں کہا، انہیں تم قتل نہیں کرو گے، تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے۔ کعب بن اسد نے حیرت اور پریشانی کے لہجے میں پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو اکرمہ؟ کیا تم مجھے اتنا ذلیل سمجھتے ہو کہ
میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا کہ تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرواؤں گا، مجھ پر اعتبار کرو۔ اکرمہ نے غصے کے عالم میں کہا، یہودی پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سانپ پر اعتبار کر لیا ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتبار سمجھتے ہو تو کل مدینہ میں ان چھوٹے قلعوں پر حملے شروع کر دو جہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ کعب نے کہا، کل ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم سبت کہتے ہیں۔ اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی یہودی سبت کے دن کوئی کام یا کاروبار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدائی یہودا اسے انسان سے خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ اکرمہ نے کہا، تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینہ کے اندر کھلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ میں کس طرح چھرا گھومتے ہیں۔ اکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا، تم بدنیت ہو۔ تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ کعب بن اسد نے اکرمہ کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اگر حکم ماننا ہی ہے تو میں محمد رسول اللہ کا حکم کیوں نہ مان لوں؟ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو تحفظ ہمیں ان سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکو گے۔ مورخ ابن ہشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پہ لگا۔ اکرمہ غصے کے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکل آیا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی، کعب کے گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا۔ جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نعیم بن مسعود اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے تھے۔ غطفان نے اپنے سالار اینیا کو بلایا اور کہا، کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن اسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے، کیا یہ ہماری توہین نہیں؟ سالار اینیا نے کہا، سردار غطفان، میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو۔ میں آمنے سامنے کی لڑائی جانتا ہوں۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹھ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے، اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹھ پر وار ہوتا ہے، اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو۔ اگر کعب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان یرغمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا؟ نعیم بن مسعود نے کہا، میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہیں دوں گا۔ خدا کی قسم، کعب نے ہماری توہین کی ہے۔ غطفان نے نعیم سے پوچھا، ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے
इस तौहीन का इंतकाम लेगा। सालार ईनिया ने कहा, और उसे इंतकाम लेना चाहिए। बनु करीजा की हैसियत ही क्या है, वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान इस तरह पिस जाएंगे कि उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। खालिद को आज मदीना की तरफ जाते हुए वो याद आ रहा था जब अकरमा बनु करीजा की बस्ती से वापस आया था। खालिद दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा था। उधर से अबू सुफियान घोड़ा दौड़ाता आ गया। अकरमा के चेहरे पर गुस्से और थकन के गहरे आसार थे। अबू सुफियान ने उससे पूछा, क्या खबर लाए हो? खुदा की कसम अबू सुफियान, मैंने काब से ज्यादा बददियानत इंसान पहले कभी नहीं देखा था। अकरमा ने घोड़े से कूदकर उतरते हुए जवाब दिया, नईम ने ठीक कहा था। खालिद ने पूछा था, क्या उसने हमसे यरगमाल में रखने के लिए आदमी मांगे हैं? हाँ खालिद, उसने मुझे शराब पेश की और मेरे साथ इस तरह बोला जैसे हम उसके मकरूज हैं। उसने कहा कि पहले यरगमाल में अपने आदमी दो, फिर मैं मदीना के अंदर शबखून मारूंगा।